بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 4 شیئر کرنی ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، ان کا عمران خان کے بارے میں ان کے بہت ہی کچھ سخت بیان آئے ہیں اور ان بیانات کو سن کے میرے یوتھیے دوست پریشان ہو گئے ہیں۔ یہ کیا ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ آپ نے ابھی تک سبق نہیں سیکھا۔ ایک معروف سیاسی رہنما نے نواز شریف کو خط لکھا، کیوں؟ اور گارڈ آف آنر، تاریخ میں غالباً پہلی دفعہ کسی وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر دے کے روانہ کیا جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور سعودی عرب نے فلسطین میں پہلی مرتبہ اپنا سفیر مقرر کر دیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن جناب سب سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کا نشان ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور ساتھ ہی جو ہمارے واٹر پروجیکٹس اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے جاری ہیں، جو کہ ویل چیئر کا پروجیکٹ ہے، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے والدین کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ ضرور لگوائیے۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے پیاسی انسانیت کو پانی پلائیے۔ آ جائیں بھائی، آ جائیں، کیا بات ہے۔ کچھ ہمارے دوست بہت ہی جید صحافی جیسے کامران خان صاحب، جیسے غریدہ فاروقی صاحبہ، یہ کہہ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ، کہ یہ جو کاکڑ صاحب آئے ہیں یہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے نہیں آئے۔ خیر، میں نے کل بھی کہا تھا اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں، میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے آئے ہیں، اور کسی کی مرضی سے آئے ہوں نہ آئے ہوں۔ جیسے کل ANP نے بھی کھل کر خدشات کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پہلے خورشید شاہ صاحب کا بیان آیا، بعد میں تو وہ مکر گئے جب ان کو اپنی پارٹی نے تھوڑا سا ٹائٹ کیا کہ کسی اور شخصیت کو بنا دیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ تو پیپلز پارٹی کے نو ڈاؤٹ ریزرویشنز تھے، نو ڈاؤٹ خدشات تھے، لیکن وہ بہت ساروں کے سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو رہے ہیں، بہت ساری صورتحال۔ پہلے میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی کام کی ویڈیو ہے، علی محمد خان صاحب کی ویڈیو ہے۔ وسیم بادامی صاحب کو وہ انٹرویو دے رہے تھے، یہ ذرا جلدی سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں علی محمد خان صاحب۔ یہ علی محمد خان صاحب ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ ابھی تک تو خان صاحب کو انہوں نے چھوڑا بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ اور چھوڑنا ہوتا کیا ہے، یہ لے۔ 9 مئی کے واقعے میں جو بھی ملوث ہے اس نے دہشت گردانہ عمل انجام دیا، جو بھی ملوث ہے 9 مئی میں، ان کو سزا دیں۔ وسیم بادامی صاحب، ان کو سزا دیں جنہوں نے کیا، جو بھی منصوبہ ساز ہے، وہ دہشت گرد ہے، جو بھی منصوبہ ساز ہے، بتائیے کون ہے؟ جن لوگوں نے کیا ہے، چاہے ہم میں سے ہیں، کوئی تیسرا آ گیا ہے، دیکھیں اس سے اداروں کے اور عوام کے بیچ میں جو فاصلے کریٹ ہوئے ہیں یا ہو سکتے ہیں، وہ بھی نہیں ہونے چاہیے۔ تو علی محمد صاحب، اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی دیکھو، وطن مضبوط ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یار دیکھو میرے چیئرمین کو پولیس نے تھوڑی اٹھایا تھا، میرے چیئرمین کو تو رینجرز نے اٹھایا تھا، تو نہیں فوجی دستہ ہوتا ہے، تو پھر احتجاج کی GSQ پہ ہونا تھا اور کہاں ہونا تھا؟ تو یہ دلیل ٹھیک ہے آپ کے سامنے، غلط ہے؟ دیکھیں، میں تو اس بات پہ بہت زیادہ کلیئر ہوں، وسیم صاحب کے جذبات میں چاہے کوئی کچھ بھی بات کہے، لیکن سیاست کا اور سیاسی احتجاج کا، اس کا فورسز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چاہے آپ کا جتنا بھی گلا ہو، آپ پریس کلب کے سامنے جا سکتے ہیں، جائیں وہاں کریں، آپ عوامی جگہ پہ جا کے کریں، کیونکہ یہ سیاست دان بیسیکلی اداروں کے اور عوام کے بیچ میں ایک رابطہ ہوتا ہے، تو اگر کوئی یہ دلیل دے تو غلط دلیل دیتا ہے، تو میں نے آپ سے کہا یہ دلیل دے تو ٹھیک دلیل ہے یا غلط دلیل ہے؟ نہیں، کسی بھی صورت میں ہماری جو دفاعی ادارے ہیں، جو ہماری انسٹالیشنز ہیں، اس پہ کسی سیاسی مقصد کے لیے کسی کا جانا بنتا نہیں ہے، نہ ماضی میں ہوا، ماضی بعید میں، اور نہ کبھی مستقبل میں ہونا چاہیے۔ میں سمجھ رہا ہوں جو لوگ بات کر رہے ہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ کبھی بھی تحریک انصاف نے کسی کو انہوں نے کہا ہے جی میں اس سے ایگری نہیں کرتا، جبکہ عمران خان صاحب اپنے متعدد انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ چونکہ مجھے رینجر نے اٹھایا تھا تو پھر وہ میرے لوگ کہاں احتجاج کرتے، وہ ظاہر GHQ پر ہی احتجاج کرتے۔ ایک ویڈیو میں کاکڑ صاحب کے بیانات سے پہلے ایک ویڈیو اور بھی دکھانا چاہوں گا، اور یہ راجہ ریاض صاحب کی ہے جو کہ ایکس اپوزیشن لیڈر تھے قومی اسمبلی کے، تو اس وجہ سے یہ آپ سن لیجئے شہزاد اقبال صاحب نے ان سے کیا پوچھا، اور انہوں نے یہ باتوں میں ایک بات نکل آئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز نکل آئی ہے۔ 2 دن سے اس طرح کے آپ نے دیکھا ہو شاید سوشل میڈیا پہ یہ میمز چل رہے تھے جس میں آپ دونوں کی تصویر تھی، آج انفیکٹ کچھ پیپرز میں کارٹون بھی آئے کہ جس میں شہباز شریف صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی نام ہے، آپ ان سے پوچھ رہے ہیں آپ بتائیں آپ کے پاس کوئی نام ہے، ایسا کوئی معاملہ تھا؟ کیونکہ ابھی قریشی صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ نام پیپلز پارٹی اور PMLN کے تو نہیں ہے، لیکن یہ نام راجہ ریاض صاحب نے بھی نہیں دیے ہوں گے۔ جی، قریشی صاحب سے پہلے یہ پوچھ لیں کہ وہ کس معاہدے کے تحت جیل میں نہیں ہیں، باہر پھر رہے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ PTI کے اصل لوگ تو یا بھاگے ہوئے ہیں یا جیل میں ہیں۔
پہلے وہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں پھر میرے بارے میں سوال کریں. کہ وہ اس وقت تک جیل سے باہر ہیں تو کوئی معاہدہ ہوا ہے ان کا؟ 100% معاہدے کے تحت ہے. پی ٹی آئی کے لوگ جو ابھی تک چیئرمین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ یا جیل میں ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں. جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں کچھ لکھ کے دیا ہوا ہے، کمٹمنٹ کی ہوئی. یہ کس قسم کا آپ کے خیال میں معاہدہ ہے؟ یہ معاہدہ یہی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے لیے کام نہیں کریں گے اور عمران خان کے آپ خلاف ہیں. مطلب پارٹی خود چلا لیں گے، عمران خان صاحب کو مائنس کر دیں گے؟ عمران خان کو مائنس کریں گے. اچھا، آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی معاہدہ؟ کیا بات ہے. یہ راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے کہ پہلے تو ان سے یہ پوچھیں قریشی صاحب سے کہ بھائی آپ کس معاہدے کے تحت باہر ہیں؟ باقی تو چھپ رہے ہیں یا جو چھپے ہوئے ہیں یا جو قید میں ہیں، تو آپ کس معاہدے کے تحت باہر دندنا رہے ہیں؟ آپ تو لکھ کے دے کے آئے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے خلاف کام کروں گا اور عمران خان کو مائنس کروں گا. اور میں جناب اس طریقے سے تو راجہ ریاض صاحب نے بھانڈا پھوڑ دیا اس معاہدے کا. آ جائیں بھائی، اب میں ذرا تبصرے سے پہلے آپ کو یہ 2 ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں. اس سے آپ کو بڑے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا جو یوتھ یہ چھلانگیں مار رہے ہیں. یہ وہ نگران وزیر اعظم ہے انوار الحق کاکڑ صاحب، 9 مئی کے بعد ان کے یہ بیانات ہیں، یہ دیکھ لیجیے. یہ شاید میوٹنی کی طرف ایک اٹیمپٹ تھی، اور یہ جو اٹیمپٹ تھی فیلڈ میوٹنی کی. انہوں نے نہ پاکستان کی تاریخ کو جانا نہ خطے کی تاریخ کو جانا کہ یہاں پر اس طرح کی حرکتیں وہ ڈسپلنڈ فورسز میں ایکسپیکٹ کرنا یا امید رکھنا کہ وہ پولیٹیکل انٹرونشن اس انداز میں کریں گے. یہ کوئی احمقوں کی جنت میں رہ رہے تھے، اور جو لوگ یہ کیلکولیشن کر کے ان کو بتا رہے تھے، اب میرے خیال میں ان سب کا مرثیے کا اور نوحہ کنائی کا وقت آ چکا ہے. اب وہ ایک دوسرے کو مرثیہ پڑھ کے سنائیں. ان کے مرثیہ کا اور نوحہ کناں کا وقت آ چکا ہے، وہ ایک دوسرے کو مرثیہ پڑھ کے سنائیں. یہ اتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے. ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ ایک اور بیان بھی میں سناتا ہوں، پھر اس کے بعد اس پہ تبصرہ کرتے ہیں اور پھر دوسری سٹوریز پہ بھی جاتے ہیں. یہ لیں. پاکستان کے عوام کے ایک سیکشن نے عمران کو بنایا، میڈیا کے ایک سیکشن نے عوام کو بنایا، پاکستان کی جوڈیشری کے ایک سیکشن نے عمران کو بنایا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک سیکشن نے کنٹریبیوٹ کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی آر نہیں ہے اس کو تسلیم کرنے میں. لیکن میں ان میں سے ایک کو بھی کنڈیم نہیں کر رہا ہوں، میں عمران کو ہی کنڈیم کر رہا ہوں. کس نے ان کو کیوں سپورٹ کیا؟ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ پاکستان کے اشتہارے جو ریاست کے ہیں ان پہ چڑھ دو. جن لوگوں نے، یہ میں مانتا ہوں کہ عمران کو جوڈیشری کے ایک سیکشن نے بنایا، اسٹیبلشمنٹ کے ایک سیکشن نے بنایا، لیکن میں ان سے گلہ نہیں کروں گا. ماشاءاللہ کیا بات ہے، وہ ان سے گلہ نہیں کرنا چاہتے. وہ سارا گلہ ان کو عمران خان سے ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جنہوں نے بنایا، یعنی اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو کو ایما کے ابیٹمنٹ کے جھوٹے مقدمے میں پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، اور جنہوں نے اس ملک کا سوا ستیہ ناس کیا. آج بھی میں اس بات کا قائل ہوں، اور آپ میرے سننے والے جناب، میرے جو ویورز ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ اگر عمران خان نے ستیہ ناس کیا ہے ملک کا، تو پھر جنرل باجوہ، جنرل فیض، ثاقب نثار، جنرل جسٹس کھوسا، ان لوگوں نے، چاہے وہ جنرل ظہیر الاسلام ہوں یا جنرل پاشا ہوں، انہوں نے پھر سوا ستیہ ناس کیا ہے. اگر عمران خان کو سزا ملنی چاہیے تو ان کو ان سے 10 گنا زیادہ سزا ملنی چاہیے. کاکڑ صاحب کا یہ کہنا کہ میں ان کو تو کسی قسم کا میں مورد الزام ہی نہیں ٹھہراتا اور میں سارا الزام عمران خان پہ ڈالتا ہوں، یہ ماشاءاللہ میں کہہ سکتا ہوں اس پہ. آپ بھی کہہ دیجئے، ٹھیک ایسے ہی ہوتا ہے. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف کی مرضی سے نہیں آیا، یہ اختر مینگل صاحب نے خط لکھا ہے نواز شریف کو کہ آپ نے ابھی تک بھی سیکھا کچھ نہیں ہے، آپ نے ابھی تک بھی ماضی سے کچھ نہیں سیکھا. خیر، اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، ان کی اختر مینگل سے بھی نہیں بنتی، اور ان کی صادق سنجرانی صاحب جو کہ ابھی چیئرمین سینٹ ہیں، ان سے بھی نہیں بنتی. ان دونوں سے نہیں بنتی، آپس میں ہوتی ہے ان کی گڑبڑ، ٹھیک ہے نا، بہت سارے حوالوں سے نہیں بنتی. تو وہ یہ نہیں ہے. اب صادق آپ کہیں گے کہ یہ اختر مینگل تو شروع ہی سے ایک انقلابی بندہ ہے نا، لیکن جو صادق سنجرانی ہیں
وہ بھی تو آپ کو پتہ ہے بڑے گھر کا چمچہ ہے. بھائی صادق سنجرانی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بڑے گھر کا چمچہ، وہ پرانے بڑے گھر کا چمچہ. اور کاکڑ صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پرانے بڑے گھر کے ساتھ بھی اور نئے بڑے گھر کے ساتھ بھی ان کے دونوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اچھے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیں آپ یہ کہہ لیں کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب پرانے بڑے گھر کا چمچہ ہے، تو پھر یہ دونوں بڑے گھر کا، نئے پرانے دونوں کا چمچہ ہے. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر تھوڑا سا معذرت کے ساتھ کوئی الفاظ اوپر نیچے ہو گئے ہوں تو خیر، اگر تعلقات کہہ لیں اس طریقے سے تو. لیکن اب بات یہ ہے، اختر مینگل صاحب نے خط لکھا نواز شریف صاحب کو کہ نواز شریف صاحب کو کہا ہے کہ جی دیکھیں آپ کچھ نہیں سیکھے. اور ساتھ ہی انہوں نے خط میں اور بہت ساری اور بھی کمپلینٹس کی کہ جی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، 2022 میں بھی خط لکھا تھا یا میں نے آپ کو میسج پہنچایا تھا، تو وہی اسی کا تسلسل ہے، ہماری شکایات دور نہیں ہوئیں وغیرہ وغیرہ. اور آخر پہ لکھا کہ اب جس بندے کو آپ نے نگران وزیر اعظم بنایا ہے یا بنوایا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے تو ہم جیسوں کے لیے سیاست کے دروازے بند ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب آپ بہت خوب جانتے ہیں کہ بہت سارے، اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے خان صاحب کو جس بندے نے بھی گائیڈ کیا اور خان صاحب کے جو مشیر تھے، جج ہمایوں دلاور صاحب نے تو 2 دنوں میں خان صاحب کو بتا دیا تھا کہ خان صاحب آپ کو اپنی لیگل ٹیم جو ہے وہ آپ کو مس گائیڈ کر رہی ہے. نعیم پنجوتھا جھوٹ بولنے کے لیے ہر 2 گھنٹے کے بعد ٹویٹر پہ آ جاتا ہے، تو ان کو پتہ ہے نا کہ یہی بکتا ہے. وہ اپنا شاید ہو سکتا ہے یوٹیوب چینل بھی کھول لیں اور ٹویٹر بھی، اور اسی طریقے سے وہ مقبول ہو گئے ہیں. ان کو پتہ ہے یوتھیوں کو چونا لگانا کتنا آسان ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، لو جی عمران خان کا قیدیوں کے ساتھ براہ راست خطاب، وہ مزہ آ گیا، اٹک جیل کانپنے لگی. اب آپ اندازہ کریں، او اللہ ہدایت دے ان یوتھیوں کو. اس بیچارے کی جان پہ بنی ہوئی ہے، وکیل یہاں آ کے کہتے ہیں وہ اتنے والے سیل میں ہیں، وہاں پہ کیڑے کھاتے ہیں ان کو، وہاں پہ ان کو چیونٹیاں کاٹ رہی ہیں، وہاں پہ گرمی ہے، وہاں پہ آپ یہاں لائیں ان کو 1 کلاس دیں ان کو. یہ ان کے کبھی خطاب کروا رہے ہیں، کبھی ان کو تہجد پڑھوا رہے ہیں، کبھی اب یہ اس طرح کی شرلیاں تو یار میں نہیں چھوڑ سکتا نا، میں اس طرح کی باتیں تو نہیں کر سکتا. اب یہ کبھی وہ ان کو تہجد پڑھوا رہے ہیں، کبھی ان کو قرآن پڑھوا رہے ہیں، کبھی ان کو نماز پڑھوا رہے ہیں. مجھے ایک خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کے ایک ایکس بندے نے، ایک ایکس پارلیمنٹیرین نے، انہوں نے کہا کہ نقوی صاحب آپ بتا دیں اپنے ویلاگ کو، چیلنج کر دیں میری طرف سے. انہوں نے کہا کہ عمران خان سے کہو کہ سورہ اخلاص سنا دیں پوری، ٹھیک ہے نا. میں اگر اس نے سورہ اخلاص سنا دی، وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے ذبح کر دینا. وہ کہتے ہیں جو ان کو تہجدیں پڑھوا رہے ہیں نا، ان کو چیلنج کر کے کہیں کہ ان سے سورہ اخلاص سنیں ذرا، ان کو آتی ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے ویوز کے لیے کیا پٹھی مار رہے ہیں. وہ اس طرح سے تو میں اتنا ارسپانسیبل حرکت تو نہیں کر سکتا کہ میں میں معلومات کی بنیاد پہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتا ہوں. اور میں یہی کہوں گا کہ بھائی نواز شریف نے ہی بنوایا ہے. یہ کل ابھی خورشید شاہ صاحب نے کیا کہا ہے کہ اس کو نہیں بننا چاہیے تھا، وہ کہ بعد میں ان کی پارٹی نے ان کو ٹائٹ کیا تو پھر وہ بیان سے مکر گئے، اور شازیہ مری صاحبہ کا بھی اس کا تردیدی بیان آ گیا. لیکن پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ کسی اور شخصیت کو بناتے تو وہ ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب نے بھی کہا ہے ہمیں تو سرپرائز ملا ہے. تو نواز شریف کو سرپرائز نہیں ملا، اور نہ ہی یہ دیکھ لیجئے گا، میں کہہ رہا ہوں بہت سے باخبر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ محسن نقوی سے بھی زیادہ بھاری پڑے گا تحریک انصاف پہ، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکمت عملی ہوتی ہے میرے بھائی. یہاں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی پیور نون لیگ کا بندہ ہوتا تو پھر اگر اس نے فیصلہ معاشی کوئی کرنا تھا تو تب اس کا ڈسکریڈٹ بھی نون لیگ کو آتا، اگر کوئی اور فیصلہ سخت کرنا تھا تو اس کا ڈسکریڈٹ بھی نون لیگ کو آتا. اب یہ کتنی ایک تو کامیاب پالیسی ہے نا کہ انہوں نے کہا یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، ساری جناب مشہوری ہو گئی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تو ہے، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر لگا ہے، یہ ان کی مرضی کے ساتھ لگا ہے. یہ میں اس طرح کا میں بندہ ہی نہیں ہوں کہ اگر ان کی مرضی کے بغیر نہ تو میں لگی لپٹی رکھتا. میں بالکل ہی بتا دیتا ہوں، تو میں کسی کے قیدی نہیں ہوں، میں بالکل بتا دیتا ہوں. ہم نے مفاہمت والوں سے بھی بات کی اور مزاحمت والوں سے بھی بات کی، میں ایسے نہیں کہہ رہا. لوگ کر دیتے ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے تو کبھی کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو مزاحمت اور مفاہمت والوں کا الگ الگ موقف آتا ہے، لیکن اس پر مزاحمت اور مفاہمت والوں کا ایک ہی موقف تھا
تو اب مجھے پتہ چل گیا نا کہ کیا صورتحال تھی. تو میں معلومات کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں تاریخ میں پہلا وزیر اعظم ہوگا شہباز شریف صاحب جس کو گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہے. آج دینا تھا میرا خیال، آج ملتوی ہو گیا، کل گارڈ آف آنر دیا جائے گا. اور ایک طرح سے عزت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کل شاید وہ قوم سے خطاب بھی کریں، اور ساتھ ہی کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے لندن کا ٹکٹ بھی کروا لیا ہے کیونکہ ان کی مسز بیمار ہیں. نصرت شہباز صاحبہ اللہ تعالیٰ وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں 4-5 روز سے، اسی وجہ سے وہ فوری طور پہ نام فائنل کر کے لاہور روانہ ہو گئے تھے. تو 3-4 روز سے وہ کسی ایک ہاسپٹل میں ہیں، تو ان کو وہ لے کے لندن جائیں گے. وہ پہلے بھی ان کا لندن سے علاج ہوتا رہا ہے، تو وہ لندن جائیں گے، وہاں پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملیں گے، اور ظاہر ہے اپنا فرد لائے عمل بھی. تو یہ پہلا وزیر اعظم ہوگا جس کو گارڈ آف آنر دے کے روانہ کیا جائے گا. یہ بھی ایک تاریخی ایک جو ڈیولپمنٹ ہوگی. سعودی عرب نے فلسطین میں اپنا سفیر مقرر کر دیا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے بھائی، یہ خوش آئند بات ہے. گو کہ یہ نان ریزیڈنٹ معاف کیجیے گا، یہ نان ریزیڈنٹ سفیر ہیں اردن میں. یہاں پر سعودی عرب کے سفیر نے جو محمود عباس صاحب ہیں ان کے صدر فلسطین کے، ان کے نمائندے کو سفارت خانے میں یعنی کہ فلسطین کے سفارت خانے میں اردن میں اپنے کاغذات دیے. اور یہ نان ریزیڈنٹ ہوں گے، یعنی کہ وہاں پہ رہیں گے نہیں، وہاں پہ ان کا آفس یا ان کی ایمبیسی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کو فلسطینیوں نے اوورال ایک مسلم ورلڈ نے بہت اچھے سے سراہا ہے. البتہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، ہر بندہ ہر اس میں دو پہلو نکالتا ہے نا، کہ جی اسرائیل کو کوئی تسلیم کرنے کی کوئی ہے اس طرح کی خواہش یا اس طرح کی کوئی پلاننگ، اس وجہ سے پہلے فلسطین میں سفیر بھیج دیا گیا ہے. تو سعودی عرب نے تو اس کو نیگیٹ کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کا اسرائیل کے تسلیم کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ فلسطین میں انہوں نے اپنا سفیر بھیجا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.